بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہمارے پاس ہے اردو حروف تہجی کا 33واں حرف واو۔ عزیز طلباء، واو کے حوالے سے یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے، تیسرا لیسن جو ہے واو کے حوالے سے آج ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے عزیز طلباء واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ اور واو لین کے حوالے سے چند اہم باتیں جو ہیں وہ سیکھی تھی۔ تو آج یہ تیسری ویڈیو میں عزیز طلباء واو کی چند اور صورتیں بھی موجود ہیں، ان کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس موجود ہے اردو حروف تہجی کا 33واں حرف واو، یعنی 33 نمبر پہ آتا ہے، اور آگے ہے واو کی اقسام، یعنی واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بیان کی تھی، اور یہاں پر واو کی چند اور صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں جہاں ہم واو کا استعمال کرتے ہیں، واو استعمال میں آتا ہے، اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ درج کی گئی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل عزیز طلباء ہمارے پاس ہے واو عطف۔ یہ جو واو عطف ہے عزیز طلباء، اس کی تعریف اگر ہم پڑھیں تو تعریف اس طرح ملتی ہے: واو عطف کا استعمال فارسی اور عربی مرکبات میں کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم دو لفظوں کا مرکب بناتے ہیں، دو لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، وہ لفظ ضروری نہیں کہ دو ہی ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ برگو، بارو، شاخو، شجر، تیری آیتیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ 4 لفظوں کو جو ہے وہ جوڑا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، واو عطف جو ہے اس کا جو استعمال ہے وہ فارسی اور عربی جو ہے وہ مرکبات، لفظوں کو ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ جب ملاتے ہیں، مرکب بناتے ہیں، تو وہاں پر عزیز طلباء کیا جاتا ہے۔ اردو اور ہندی میں نہیں کیا جاتا۔ واو عطف کا استعمال جو ہے وہ فارسی اور عربی میں عزیز طلباء ہوتا ہے، اردو اور ہندی میں نہیں ہوتا، یا واو عطف اردو اور ہندی میں استعمال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عزیز طلباء اس کا تلفظ ہے عزیز طلباء ہمارے پاس وہ ہے او۔ او اس کا تلفظ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، جیسے زید او بکر، زید و بکر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، زید او بکر، تو اس کا جو تلفظ ہے وہ عزیز طلباء وہ عطف کا وہ ہے او، زید و بکر، شام و سحر۔ اس کے علاوہ بھی عزیز طلباء واو کی چند صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے واو معیت، واو قسم، واو زائد اور واو نسبت۔ تو عزیز طلباء جو ہمارے پاس واو معیت ہے وہ ہے پیری او صد ایب، یہاں پر جو ہے وہ عزیز طلباء اور واو معیت کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، پیری او صد ایب۔ اس کے بعد عزیز طلباء واو قسم، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ اس کے بعد عزیز طلباء واو زائد، جیسے ولیک، ولیکن، ولے وغیرہ۔ اور اس کے بعد عزیز طلباء ہمارے پاس ہے واو نسبت، جیسے ہندو، ہند میں رہنے والے کو، ہند میں رہنے والے کو، ہندوستان میں رہنے والے کو، تو ہند میں رہنے والے کو ہندو جو ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں، ہند میں رہنے کی نسبت کی وجہ سے۔ تو عزیز طلباء ایک واو نسبت ہے، ایک واو زائد ہے، ایک واو قسم ہے، ایک واو معیت ہے، اور واو عطف جو ہے آج کی ویڈیو میں عزیز طلباء ہم نے واو کی یہ چند حالتیں یا واو کی یہ چند صورتیں جو ہیں وہ سیکھی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔